إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف، تمام حمد و ثنا رب العزت ہی کے لیے ہے، جو دو جہانوں کا مالک، رازق، مدبر ہے. زمین و آسمان میں اسی کی بڑائی، اسی کی کبریائی ہے. وہ رب کائنات ہے. ہم سب پر اسی کا حکم چلتا ہے. دنیا کی ہر شے اس کی بندگی، اس کی حمد و ثنا کر رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. آج جمعہ کے حوالے سے ہمیں سورۃ کہف کے مطالعہ کا ایک موقع مل گیا تاکہ ہم اپنا جائزہ لیں. سورۃ کہف اور ہم میں ہمارا کردار کیا ہے؟ اس سورت کی رو سے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم اس کردار کے مصداق ہیں؟ ہم سب کو اس سورت کے پڑھنے کے بارے میں پتہ ہے. اس کا پڑھنے والا ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رہتا. ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس پہ سکینت نازل ہوتی ہے. ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اسے نور ملتا ہے، اور بہت سارے اس کے وہ بتائے گی، فضیلت بتائے گی. اور سب سے بڑا فائدہ فتنہ دجال سے محفوظ رہنا ہے. قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور اختتام سورۃ فلق اور سورۃ الناس پر ہوتا ہے، جس کو ہم روزانہ ہی پڑھتے ہیں. اور سورۃ کہف قرآن مجید کے بیچوں بیچ 15ویں سپارے میں ہے. جو چیز بیچوں بیچ رکھی جاتی ہے وہ بڑی اہم اور بڑی فضیلت والی ہوتی ہے. اس سورۃ المبارک کو ہر ہفتے پڑھنے کی تاکید بھی ہے تاکہ ہم اس کے اجر و ثواب سے دنیا اور آخرت میں محروم نہ رہیں، اور سب سے بڑا فائدہ دجالی فتنوں سے محفوظ رہیں. اس سورت کے بیچوں بیچ جو قرآن کا بھی بیچ کا لفظ ہے وہ قابل غور ہے. وہ ہے یتلطف. یتلطف کے معنی نرمی، احتیاط، حسن اخلاق اور چوکنا رہنا ہے. کیا یہ قرآن مجید کا پیغام نہیں جو ہم کو دیا جا رہا ہے؟ اے اللہ کے بندو، نرمی سے کام لو. نرمی زندگی کا حسن ہے. سختی سے چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں. احتیاط، احتیاط سے کام لو. لاپرواہی سے اکثر کام بگڑ جاتے ہیں. زندگی کے ہر معاملے میں احتیاط سے کام لو. حسن اخلاق، اس کے ایک معنی یتلطف کے حسن اخلاق بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن انک علی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. ایک بار کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حسرت سے کہا، انہیں بڑی حیرت ہوئی اور پوچھا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ اور چوکنا رہنا، الرٹ رہنا، زندگی کے ہر معاملے میں، ہر معاملات میں، عبادات میں، اخلاق میں، ایمانیات میں چوکنا رہنا. کہیں تمہیں غافل دیکھ کر تمہارا دشمن شیطان تم پر حملہ نہ کر دے اور تم نقصان میں پڑ جاؤ. سبحان اللہ. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی 14 صورتوں میں سے اس صورت کی تلاوت ہر ہفتہ یعنی جمعہ کے دن کرنے کی تاکید کیوں کی گئی؟ اس صورت میں وہ کیا خاص باتیں ہیں جن کی بنا پر اس صورت کا کم از کم ایک ہفتے میں اس کی تلاوت کی جائے؟ دراصل اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ
نے 4 فتنوں کا ذکر کیا ہے. جو ان 4 فتنوں کو یاد رکھے گا وہ فتنے دجال سے محفوظ رہے گا. چلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فتنے کیا ہیں. نمبر 1، دین. دین فتنہ نہیں ہے. دین کی وجہ سے لوگ آزمائش میں پڑ جائیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا دین پر عمل کرنا ایک بڑا فتنہ کھڑا کر دے گا. اصحاب کہف کون تھے؟ وہ چند نوجوان تھے جو دین سے آزمائے گئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی. قرآن ہمیں فتنوں سے بھی آگاہ کرتا ہے اور اس کے بچاؤ کا طریقہ بھی بتاتا ہے اور اس کا حل بھی بتاتا ہے. جب انسان دین کی وجہ سے ستایا جائے تو اسے وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے. غار ایک سمبولک ہے. ان سین فیوچر، ایک اندیکھا مستقبل جس کے بارے میں ہم آپ کچھ نہیں جانتے. وہاں کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی، کیا کیا حالات ہوں گے. نہ کھانے کے لیے ہوگا، نہ پینے کے لیے ہوگا، نہ رہنے کے لیے ہوگا. کیڑے مکوڑے موذی جاندار جانور وغیرہ کن کن چیزوں سے آپ کا سابقہ پڑے گا ہم نہیں جانتے. تو پھر کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں؟ اللہ پر بھروسہ کر کے ایمان و یقین کے ساتھ ایک اندیکھے مستقبل کی طرف بڑھ جانا ہے. تو اللہ بھی اس کی مدد کرتے ہیں، اسے اس کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ يُحَيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا. تمہارا رب تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، تمہیں پھیلا دے گا، تمہیں دوبارہ زندگی دے گا اپنی رحمت سے اور تمہارے کام میں آسانی کرے گا. جس طرح اللہ نے انہیں زندہ کیا، انہیں باقی رکھا، قرآن مجید میں ان کی قربانی کا ذکر کر کے اللہ نے ان کو باقی رکھا، ان کو اٹھا کھڑا کیا، قیامت تک کے لیے انہیں اٹھا کھڑا کیا، جس کی وجہ سے ہم آج ہزاروں سال بعد بھی ان کے قصے کو پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہم اگر دین کے لیے کوئی قربانی دیتے ہیں اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتے. اس فتنے سے بچنے کا حل کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فتنہ بھی بتاتے ہیں اور اس کا حل بھی بتاتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ انسان اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لے، نیک لوگوں سے اس کا تعلق قائم رہے، جو تواصو بالحق و تواصو بالصبر کا فریضہ انجام دیں. اور دوسری اہم بات دعاؤں کا اہتمام. جس طرح اصحاب کہف نے دعا مانگی ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، تو پہلے دین کے بارے میں اگر آزمائے جاتے ہیں تو اس سے بچنے کا ہمیں کیا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہو، نیک لوگوں سے ہمارا تعلق مضبوط ہو اور دعاؤں کا ہم اہتمام کریں. ہر بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں جس طرح اصحاب کہف نے دعا مانگی تھی اپنے لیے. دوسرا فتنہ مال کا فتنہ. جب انسان کے پاس مال کی زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کا توکل اللہ کی طرف سے اٹھ کر مال کی طرف مبذول ہو جاتا ہے. دل سخت ہو جاتے ہیں، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگتا ہے. جیسے سورۃ کہف میں 2 انگور کے باغوں والا قصہ بیان ہوا ہے. قرآن مجید اس باغ کو اتنا خوبصورت انداز میں ڈسکرائب کیا ہے جیسے آج کے ماڈرن فارم ہاؤس ہوتے ہیں. بہرحال باغ والے کا نظریہ دولت کی وجہ سے آخرت سے بھی اڑ گیا تھا. وہ سمجھنے لگا قیامت کچھ آنے والی نہیں ہے، اس کی چکر میں پڑ کے میں کیوں آج اپنا خراب کر لوں. جو اللہ یہاں دے رہا ہے وہ قیامت اگر ہو جائے تو مجھے قیامت میں وہاں بھی مجھے دے گا. اس کی یہ سوچ سے وہ اپنے دوست کی تحقیر کر رہا تھا، اسے اپنے سے کمتر سمجھ رہا تھا. پھر کیا ہوا؟ وہ باغ راتوں رات جل گیا. اس کے ہاتھ میں سے آئے افسوس کے کچھ بھی نہ آیا.
اس فتنے سے بچنے کے لیے کیا حل ہے کہ مال کے تکبر سے انسان دوسروں کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے. مال کی وجہ سے انسان دوسروں کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے. مال بذات خود برا نہیں ہے، مال خود برا نہیں ہے، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بنا دیتا ہے. مال اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ آخرت سے غافل. اللہ اسی صورت میں فرماتے ہیں والمال وبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربهم ثوابا عملا. مال و اولاد تو دنیا کی زینت ہے، دنیا کی زینت کی چیزیں ہیں، اور تمہارے رب کے پاس باقی رہ جانے والے نیک صالح عمل ہے. ثواب کی وجہ سے بھی بہتر ہے اور امید کے لحاظ سے بھی. یعنی آپ کو اگر اپنے کسی عمل سے، اپنے مال سے کوئی امید رکھنا ہے تو وہ اپنے نیک صالح عمل پہ اچھی امید رکھیں کہ اس کا بہترین اجر ہمیں ملے گا، اور نیک صالح عمل کا تو ثواب ہی بہتر ہے. تیسرا فتنہ علم کا فتنہ ہے. علم سے انسان کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے. مال کی تقسیم ہو سکتی ہے مگر علم کی نہیں. علم انہیریٹ نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. انسان کے ساتھ ہی اس کا علم بھی ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، خبر میں چلا جاتا ہے. اس فطرے کے سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ سورہ کہف میں بیان کیا. کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تمہیں ٹیوشن کی ضرورت ہے، ذرا اس مقام تک تو جاؤ جہاں دو سمندر ملتے ہیں، وہاں ہمارا ایک بندہ آپ کو ملے گا، اس سے تم علم سیکھنا. کیونکہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کے علم کے مقابلے میں انسان کو اتنا ہی علم دیا گیا جو چڑیا سمندر میں اپنی چونچ ڈبا کر لیتی ہے. علم کے فتنے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، عاجزی، انکساری اور تواضع اختیار کرے. اور علم حاصل کرنے والے کا رویہ اس طرح ہونا چاہیے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے ساتھ تھا، عاجزی، انکساری، نرمی والا. موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو خضر علیہ السلام سے کہتے اے خضر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بھیجا ہے، جو علم اس نے تم کو دیا ہے وہ علم میں سے مجھے بھی سکھا دو. اور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس بھی نبوت کا علم ہے، میں کلیم اللہ ہوں، اللہ نے مجھ سے کلام کیا ہے. مگر انہوں نے ایسا نہیں کہا، بلکہ بڑی عاجزی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کی بات کی کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے پلیز وہ مجھے سکھا دیں گے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، شکایت کا موقع نہیں دوں گا. اگر ایسا کروں تو آپ مجھے نکال دیں، اپنے سے الگ کر دیں، ہم دونوں میں جدائی ہو جائے گی. ایک شاگرد کا اپنے استاد کے ساتھ یہ برتاؤ، یہ سلوک ہونا چاہیے. چوتھا فتنہ اقتدار کا فتنہ، حکومت کا فتنہ، جس کے لیے ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا گیا. اس کی صفت، ذوالقرنین کی صفت عادل بتائی گئی. اب ہم میں سے کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہمیں کون سا اقتدار ملنا ہے، ہمیں کون سی حکومت کرنا ہے، کون سی حکومت ہمیں ملنے والی ہے جو ہمارے لیے اقتدار اور یہ حکومت فتنہ بنے گی. ہر انسان اپنے گھر کا سربراہ حکمران ہوتا ہے، اس کے گھر پر، اس کے گھر والوں پر اس کی حکومت چلتی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے. بہت سارے لوگ آفس میں کی پوسٹ پر ہوتے ہیں، اس کمپنی میں ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کا بنایا ہوا رول قانون ہوتا ہے. آپ اسکول میں بھی دیکھ لیں، اسکول میں پرنسپل بغیر ماتحت کے کتنے ٹیچرز، کتنے پیونز، کتنے کلرکس ہوتے ہیں جس پر پرنسپل کا حکم چلتا ہے. حکومت مل جائے تو آپ کا کام عدل سے کام لینا ہے، نہ کہ کسی پر زیادتی کرنا. یہ تھے
وہ فتنے جو سورۃ الکہف میں بیان کیے، ان کے بچنے کے لیے ہمیں ہر جمعہ پڑھنے کی تاکید کی کہ تم اپنا اپنا جائزہ ضرور لے، کہیں تم ان فتنوں میں ملوث تو نہیں ہو گئے، کہیں تم اس فتنوں میں داخل تو نہیں ہو گئے۔ ہر جمعہ ہمیں اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور فتنہ ہمیں زبانی یاد ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے ہر ہفتہ پڑھنے کا مقصد یہ ہو کہ جن فتنوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوشیار رہنے کے لیے کہا، وہ فتنے ہمیں زبانی بھی یاد ہو کہ کون کون سے فتنے ہیں، جس کا جائزہ ہم اپنے اندر لے، کہیں وہ فتنہ ہم میں تو نہیں آ گیا۔ ان فتنوں سے بڑا ایک اور فتنہ ہے، وہ دجال کا فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کے آنے کے بیچ میں کوئی فتنہ دجال سے بڑا نہیں ہے، کوئی فتنہ دجال سے بڑا نہیں ہے۔ کیوں؟ کتنے فتنے ہم دیکھتے ہیں زمانے میں، لیکن وہ کوئی فتنے نہیں ہے دجال کے مقابلے میں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہ دین میں اپنی اطاعت طلب کرے گا۔ دجال دین میں اپنی اطاعت طلب کرے گا، مال اس کے پاس بھی ہوگا، جہاں وہ چاہے گا بارش برسائے گا، صحرا کو سرسبز کر دے گا، اس کے پاس علم بھی ہوگا، لوگ اس سے بہت متاثر ہوں گے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں وہ سب سے آگے ہوگا۔ ایک شخص کو 2 حصوں میں چیرا جائے گا اور پھر سے جوڑا جائے گا۔ مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر ساری دنیا میں اس کی حکومت ہوگی۔ یہ چاروں فتنے دجال کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کون سی پریکاشنز لینا چاہیے کہ ہم دجال کے فتنے سے بچ جائیں۔ اس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، دین کے بارے میں بحث و مباحثہ نہ کریں، اسباب اختیار کریں۔ ذوالقرنین نے بھی اسباب اختیار کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسباب اختیار کیے تھے۔ اللہ کی قدر یعنی تقدیر سمجھ میں نہ آئے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، بعد میں خود ہی پتہ چل جائے گا، اس پر بحث نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا سورہ کہف اور اس سے ہمارا تعلق۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورت کو بہترین انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنا آسان بنائے۔ اللہ ہم فتنوں کے اس دور میں جی رہے ہیں، اس سے بچنے کی تدابیر ہمارے لیے آسان فرما دے، قرآن سے ہمارے تعلق کو مضبوط کر دے، اس کے عجائبات کو دیکھنے والی نظر عطا فرما دے، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر ادا کرنے والا دل، غور و فکر کرنے والا دماغ عطا فرما، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ یا اللہ، ہم کمزور بندے ہیں، ناتواں بندے ہیں، جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ آپ ہمارا ہاتھ تھام کر ہم کو سیدھے راستے پہ چلائے، وہ راستہ جس پر آپ نے انعام رکھا ہے۔ وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ آسیہ باجی سوری، میں اس درس کو زیادہ کنٹینیو نہیں کر سکتی، میری طبیعت بہت خراب ہے، تو میں نے اس کا شارٹ حصے میں سمجھو کہ نے بیان کیا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو آگے لے کے چل سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جزاک اللہ خیر۔ میری اللہ تعالیٰ طبیعت آپ کو خراب بہتر نہیں جزا ہے، میں زیادہ نہیں بول سکتی نا، صبح سے میری طبیعت خراب ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ چلے کوئی بات نہیں، جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز مقدر میں ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے، اور جو نہیں ہوئی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ریکارڈنگ روک دیں بیٹا۔